اب قتادہ رحمت اللہ نے فرمایا فرشتوں کو معلوم تھا یہ صورتحال پیش آنے والی ہے. اب یہ ہم لوگ عالم میں یہ بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، تو فرشتے پہلے سے جن کو دیکھ رہے تھے وہ اس دنیا میں فتنہ فساد کر رہے، تو وہ لوگوں کو سچویشن پتہ تھی، تو فرشتوں کو معلوم تھا یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلاً جنات کے حالات دیکھے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن آدم علیہ السلام سے قریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھا. 2000 سال وہ تو بہت زیادہ لمبا عرصہ ہوتا ہے نا. پھر انہوں نے قتل غارت گری کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا. اس تجربے کے پیش نظر فرشتوں نے کہا اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا. اگر انسان کی تخلیق کا مقصد یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام یعنی آپ کوئی کام گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ اپنے انڈر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پہلے مشورہ لے کے پھر ان کو انفارمیشن دیتے ہیں نا. مشورہ نہیں، اللہ کو تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، انسٹرکشن دے رہے ہوتے. تو وہی ہے انسانوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، اس کا مطلب ہم ہمیشہ تیری عبادت کر، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا. انسانوں کی تخلیق کا مقصد یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی. جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے، فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے سارے کوشچنز پوچھے تھے کہ خواہش مند. انہوں نے عرض کی کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، کشت و خون کرتا، پھر اس کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا نہ بنی آدم کے مقام و مرتبہ کا انکار و مقصود ہے. صرف کوشچن آنسرنگ وہ جاننا چاہتے، کیونکہ وہ لوگ پہلے جن کو فتنہ فساد کرتے ہوئے اس دنیا میں دیکھ چکے تھے نا، اس لیے وہ لوگ اپنی نالج کے لیے پوچھ رہے تھے. ان کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، نہ انہیں انسانوں سے حسد تھی جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، بلکہ اس سوال کا مقصد ہے اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلاً جنات کے حالات دیکھے تھے. یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، تو ہم میں موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا تاحٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو جیسا فرشتوں نے کہا ہم لوگ تو آپ کی دن رات وداؤٹ کوئی غلطی کے آپ کی عبادت میں ہی مشغول رہتے، آپ کی کام کر رہے ہوتے. تو اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتی. یعنی ان میں نبی، رسول اور صدیق، شہداء اور نیک لوگ بھی پیدا ہوں گے، صرف برے لوگ نہیں پیدا ہوں گے. اللہ کو پتا تھا ان برے انسانوں کو جو میں بنا رہا ہوں ان میں برے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہے جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ. حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے انہیں
रकाबी और हंडिया का नाम भी सिखाया, हर जानवर, हर परिंदे और हर चीज़ का नाम सिखाया। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब इसको दुरुस्त कर लूँ, इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और काफरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? तो क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान ने बोला, क्योंकि ये शैतान आँख से बना हुआ था और मिट्टी क्या चीज़ होती है? अगर आप देखा जाए तो एक छोटी सी पाउडर जैसी होती है ना, अगर देखो तो और आँख तो एक भड़कती हुई। तो उसने थोड़ा गुरूर किया, अपने आप को बेहतर माना। तो मुझे आँख से पैदा किए, से मिट्टी से बनाया। हजरत तो मूसा अशअरी एक नजर आए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। उनमें से सफ़ेद फॉर्म भी है, यानी वाइटिश भी है, सुर्ख रेडिश भी है और ब्लैकिश भी है, स्याह फॉर्म। इनके दरमियान रंगों के भी इसी तरह नेक यानी नेक अच्छे गुड पीपल भी रहेंगे, बैड भी, और नरम खो यानी सॉफ्ट हार्टेड और सख्त तबीयत के हार्ट नेचर के भी होंगे, दरमियानी तबीयत वाले भी होंगे। अचानक इससे ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुम्मे के दिन जिसकी मिक़दार 40 साल थी, जब वो वक्त आए जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें रूह डाल दूँ तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो सर की तरफ दाखिल हुई, तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया रहमका रब्बका, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर लेते कि हम लोग छींकने को बड़े मामूली चीज़ समझ रहे होते, लेकिन छींकना, ये आदम अलैहिस्सलाम ने छींका तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया, कितनी बड़ी बात है। हम लोग छींक को भी बहुत मामूली समझ रहे होते। तो तुझ पर रहमत फरमाई। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी आप अलैहिस्सलाम की टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। अंबिया 37:2, यानी जल्दबाजी इसकी फितरत में शामिल है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ था, यानी सिक्स्थ हैंड। फिर फरमाया जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम होगा, यही तरीक़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलाम अलैकुम, फरिश्तों ने कहा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा हो गया। जन्नत में दाखिल हो गया। यानी सलाम को भी हम लोग कितनी मामूली चीज़ कर रहे होते हैं। किसी को सलाम करने में भी, पहल करने से भी कितना बड़ा सलाम। तो हम लोग बोलते हैं अरे छोटा है तो बड़े को सलाम उसका फ़र्ज़ है, बड़ा है तो छोटे को सलाम करना चाहिए। तो सलाम ही नहीं करते, जबकि सलामती है, जिसने सलाम में पहल की उसको उसका रिवार्ड मिल गया। फिर उसके बाद क्या हो, जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर, यानी 60 हाथ खत का होगा। इसके बाद अब तक मखलूक के खत काट में कुछ में कमी होती आई है, यानी
جب ہم لوگ میں سے کوئی جنت میں انشاءاللہ اللہم اجعلنا منہم جنت میں ہم انٹری ماریں گے، داخل ہوں گے، تو ہم لوگوں کا سب کا خط بھی 7 ہینڈ کے برابر ہوگا. لیکن اس کے بعد ہم لوگ کی اس دنیا میں آہستہ آہستہ خط تھوڑے تھوڑے چھوٹے ہوتے جائیں گے نا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا، رائز ہوا، وہ جمعے کا دن تھا. اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اس دن انہیں اس لیے جمعے کے بہت برکات ہے نا، جمعے کی بہت فضیلت بھی بیان کی جاتی. اس دن انہیں جنت نے داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا. کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت نے انٹری بھی جمعے کے دن دی تھی اور ایگزٹ بھی آپ دنیا میں بھی جمعے کے دن ہوئے تھے. اس دن قیامت قائم ہوگی اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ جمعے کے دن عبادت نہیں کرتے. اب پہلے تو پھر بھی لوگ ہمارے زمانے میں پھر بھی ایک لیول عزت دیتے تھے، جمعے کا دن ہے ہم لوگ کو یہ پریپریشن کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب یہ نیو جنریشن تو وہ بھی نہیں کر رہی ہے. تو آدم علیہ السلام پھر قیامت قائم ہوگی. سیدھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے تھے. آخری گھڑی ہو سکتا ہے یہ عصر اور مغرب کے بیچ میں ہوگا نا، کیونکہ وہ آخری گھڑی وہی ہوتی ہے دن کی. سجدہ کروا کر اس شرف منزلت کا اظہار فرمائے. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان سے دونوں سے کثرت مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا. اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برادری کا ذریعہ بناتے ہو. خطا رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ اب تمہیں دیکھ رہا ہے. النساء 114. اب یہ حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ہم لوگ انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ بہت لمبی پھر وہ ویڈیو ہو جاتی ہے نا. تو انشاءاللہ کل حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے ریلیٹڈ آگے پھر کس طرح وہ لوگ زمین پہ آئے اس ریلیٹ کریں گے. امید ہے کہ ساری نالج سے آپ کو کچھ فائدہ اور آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی صراط المستقیم کے راستے پہ آپ کے لیے بھی جزائے خیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کا موقع دے، نیک کام کرنے کا موقع دے، ہمارے کے لیے دنیا میں ہمیں نیکوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.